روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہائپرسونک میزائلوں کی مدد سے دشمنوں کو زیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے بڑی ہائپرسونک میزائل رشیا کے پاس زرکون ہائپرسونک میزائل ہے، اور یہ اتنی خطرناک ہے کہ اس کے میدان میں آنے کے بعد امریکہ اور نیٹو کے جو اڈے ہیں، جو آس پڑوس کے اندر ہیں، نیبرز کے اندر ہیں، جیسے پولینڈ کے اندر موجود ہیں، ان کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ کیا رشیا زرکون میزائل کا استعمال یوکرین جنگ کے اندر کرے گا؟ کیا اسی میزائل کی مدد سے وہ دیگر جو ملک ہیں جیسے پولینڈ ہے، وہاں پر یوکرین کے حمایت یافتہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نیٹو کی فورسز بیٹھی ہوئی ہیں، امریکہ نے 2 بیس بنائے ہوئے ہیں، کیا اس کے اوپر نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے؟ تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے۔ سب سے پہلے ہم زرکون میزائل کی تھوڑی سی اسپیسیفیکیشن دیکھتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بتا دیں کہ زرکون میزائل جو ہے وہ سال 2019 کے اندر سب سے پہلے انہوں نے لائی تھی، اور اس کے بعد اس کو اینٹی شپ ہائپرسونک میزائل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ سی کے اندر زیادہ استعمال ہوئی ہے کیونکہ سب میرین کے اوپر اس کو زیادہ ڈپلائی کر کے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے 2020 کے اندر بہت زیادہ اگریسو ٹیسٹ بھی کیے گئے تھے۔ اگر ہم اس کی سپیڈ کی بات کریں تو یہ زرکون میزائل رشیا کی 9 میک کی اس کی سپیڈ ہے، یعنی 11,000 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے یہ جاتی ہے۔ اگر ہم اس کی ڈیٹیکشن کی بات کریں تو یہ ریڈار کے اوپر ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ اس کی سپیڈ ہی 9 میک ہے۔ اگر ہائپرسونک میزائل دیکھ لیں، اس کی 5 میک سپیڈ ہوتی ہے تو وہ ریڈار پر ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا۔ تو اس زرکون میزائل کی جو ہے یہ 9 میک سپیڈ ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کی کیپیسٹی کی تو یہ نیول اور گراؤنڈ ٹارگٹ دونوں کو ہی اٹیک کرنے کی بڑی زیادہ کیپیسٹی رکھتا ہے۔ اگر ہم بات کریں رشیا کی تو رشیا نے اپنی سب میرین کے اوپر اس کو زیادہ ڈپلائی کر کے رکھا ہے۔ ایڈمیرل گورشیف جو کہ ایک فریگیٹ کے کمانڈر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی جو میکسیمم ٹارگیٹڈ ڈسٹنس ہے کہ یہ 1500 کلومیٹر تک جا کر دشمن کے ٹارگٹ کو تباہ کر سکتی ہیں۔ اسی بیچ ایک بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ کانٹریکٹ یہ ہے کہ زرکون میزائلوں کی پروڈکشن اور زیادہ بڑھائی جائے۔ پہلے بھی ظاہری سی بات ہے جنگ کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ زرکون میزائلوں کی پروڈکشن کر رہے تھے، لیکن اور زیادہ پروڈکشن کی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کمپنی کو بلا کے انوالو کر کے وہ کانٹریکٹ اس کو دے دیا جائے اور زرکون میزائل کی زیادہ پروڈکشن کی جائے۔ زیادہ دیکھیے کہ اس طرح کے میزائل جو ہیں فل سکیل وار کے اندر ہی استعمال ہوتے ہیں۔ تو یورپ والے آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ رشیا ہمارے خلاف بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ تو حملہ کہاں کر سکتا ہے کہ حال فی الحال کے اندر نیٹو نے اپنے بیسز کو موبلائز کیا ہے۔ امریکہ نے 2 بیس جو ہیں وہ پولینڈ کے اندر بنا لیے ہیں، جس کی وجہ سے رشیا کو کافی پریشانی ہے۔ ظاہری سی بات ہے بیلاروس کے مہانے پر یہ بیس بنائے گئے ہیں۔ اگر پولینڈ کے اندر سے حملے ہوتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ رشیا انہی میزائلوں کا استعمال کر کے اپنے آپ کو بھی بچائے گا اور بیلاروس کی سرحدوں کو بھی محفوظ بنائیں گے۔ خیر، خورسون کے اندر لڑائی ابھی بھی جاری ہے۔ خورسون سے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خورسون کے علاقے سے یوکرین کی فوج کو کامیابی ملی ہے اور رشیا کی فوج یہاں سے شکست کھا گئی ہے اور پیچھے چلی گئی ہے۔